جی، باب کیا ہے کس بات کے بیان میں کہ اگر امام پہلے فارغ ہو جائے کسی بھی ذکر سے تو مقتدی کیا کرے؟ تو سب سے پہلے کیا کہا؟ لو سلم الامام قبل فراغ المقتدی من التشہد، اگر امام سلام پھیر دے مقتدی کے تشہد سے فارغ ہونے سے پہلے تو وہ اس کو مکمل کرے، مقتدی جو ہے وہ تشہد کو مکمل کرے گا۔ یتم سر جی آپ بول نہیں رہی یا مجھے آواز نہیں آ رہی؟ سر جی جی مجھے اچھا آواز نہیں آ رہی تھی۔ یہ خود بخود میوٹ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ یہ پہلے بھی پتہ اس نہیں میں ہے، کر چکا ہوں تو ابھی بھی۔ اتنے ٹائم سے یہ میں آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، میں سمجھی شاید آپ نے خود کیا۔ وَلَوْ رَفَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ تَسْبِيحِ الْمُقْتَدِي ثَلَاثًا، اگر امام نے مقتدی کی 3 بار تسبیح سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لیا، یا سجدے کی تسبیح سے پہلے امام نے سجدے سے سر اٹھا لیا، تو مقتدی اس کی اتباع کرے گا، یعنی 3 دفعہ اس کے لیے کہنا، تسبیحات کہنا ضروری نہیں ہے، امام کے ساتھ سر اٹھا لے گا، اگلے رکن میں منتقل ہو جائے گا۔ وَلَوْ زَادَ الْإِمَامُ سَجْدَةً أَوْ قَامَ بَعْدَ الْقُعُودِ الْأَخِيرِ سَاهِيًا لَا يَتَّبِعُهُ الْمُؤْتَمُّ، اگر امام نے کوئی سجدہ زیادہ کر دیا نماز میں، ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اس نے اس کے علاوہ کوئی اور سجدہ نماز میں کر لیا، تو لا يَتَّبِعُهُ الْمُؤْتَمُّ، مقتدی اس کی اتباع نہ کرے، مقتدی اس کے ساتھ وہ والا سجدہ نہ کرے۔ او قام بعد القعود الاخیر ساہیا، قعدہ اخیرہ کے بعد، یعنی کہ 3 رکعتوں کے بعد یا 2 رکعتوں کے بعد یا 4 رکعتوں کے بعد امام نے بیٹھنا تھا، وہ جو قعدہ اخیرہ ہے وہ اس نے کیا، تشہد پورا پڑھ لیا، اس کے بعد وہ بھول کر کھڑا ہو گیا، تو لا، یعنی 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو مقتدی اس کی اتباع نہیں کرے گا، مقتدی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ اگر زائد سجدہ کیا تو پھر بھی مقتدی امام کی اتباع نہیں کرے گا، اور اگر وہ آخری قعدے کے بعد آخری قعدہ بیٹھ کر تو اس کے بعد بھی کھڑا ہو گیا اگلی رکعت کے لیے، پھر بھی مقتدی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ فَإِنْ قَيَّدَهَا سَلَّمَ وَحْدَهُ، اگر امام نے اس 5ویں رکعت کو، جو آخری ایک زائد رکعت جو تھی، اس کو سجدے سے مقید کر دیا، یعنی اس میں سجدے سے مقید کر دیا، مطلب اس 5ویں رکعت کا، یا اگر 2 رکعتیں تھی تو تیسری رکعت کا سجدہ اس نے کر لیا، تو سلم وحدہ، یہ مقتدی اکیلے سلام پھیر دے گا۔ اگر مثلا امام 4 رکعتیں اس نے پڑھنی تھی، 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا اور 5ویں رکعت کا اس نے سجدہ بھی کر لیا، واپس وہ نہیں آیا، اسے یاد نہیں آیا، تو پہلے تو یہ چاہیے کہ یہ اللہ اکبر کہہ کر یا سبحان اللہ تسبیح کہہ کر امام کو یاد کروائیں کہ امام صاحب
جو ہے نا وہ نماز مکمل کر چکے ہیں، ان کا اٹھنا صحیح نہیں تھا. لیکن اگر اس نے امام کو کہا اور امام نہیں بیٹھا، تسبیح پڑھی یا یاد ہی نہیں رہا اسے، بعد میں اسے خیال آیا کہ امام صاحب تو نماز پوری کر چکے ہیں، تو وہ امام کے ساتھ کھڑا نہ ہو، سلم وحدہ، اکیلے سلام پھیر دے. وَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ قَبْلَ الْقُعُودِ الْأَخِيرِ سَاهِيًا انتظرہ الامام، قعدہ اخیرہ سے پہلے اگر امام صاحب کھڑے ہو گئے، ساہین بھول کر، صاحب کہتے ہیں بھولنے کو، اسے ساہین بھول کر امام صاحب کھڑے ہو گئے تو مقتدی ان کا انتظار کرے گا. فَإِنْ سَلَّمَ الْمُقْتَدِي، یعنی اگر امام صاحب نے چوتھی رکعت کے بعد قعدہ نہیں کیا اور وہ اٹھ کے پانچویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو امام مقتدی جو ہے وہ امام کا انتظار کرے کہ امام واپس آ جائے گا تشہد میں. تو اگر مقتدی نے امام کا انتظار نہیں کیا، اس نے امام سے پہلے سلام پھیر دیا، تو قبل ان یقیدہ امامہ الزائدۃ بسجدۃ، کہ قبل اس کے کہ امام مقید کرے اس زائد رکعت کو سجدہ کے ساتھ. امام نے اس زائد رکعت کا سجدہ ابھی تک نہیں کیا تھا کہ اس نے مقتدی نے سلام پھیر دیا، تو اس کے فرض ٹوٹ جائیں گے، فسد فرضہ، اس کے فرض ٹوٹ جائیں گے. وقریہ سلام المقتدی بعد تشہد الامام قبل سلامہ، اگر ایسے ہو کہ امام نے تشہد پڑھ لیا، اتحیات پڑھی، ابھی تک امام نے سلام نہیں پھیرا تھا، مقتدی نے اسے پہلے ہی سلام پھیر دیا جان بوجھ کر، تو یہ اس کا سلام پھیرنا مکروہ ہے. کسی بھی رکن میں مقتدی کو امام سے پہل نہیں کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اور اس پر حضور نے وعید سنائی کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ گدھے جیسا ہو جائے جو امام سے پہل کرے گا. یہ مسئلے سمجھ آ گئے جی؟ یہ دو تین مسئلے ایک جیسے ہیں کہ اگر امام چوتھی رکعت کا قعدہ امام نے چوتھی رکعت کے بعد قعدہ کیا تھا، پھر پانچویں کے لیے کھڑا ہو گیا، تو مقتدی کھڑا نہ ہو، اور امام اگر اگلی رکعت کا سجدہ کر دیتا ہے تو وہ سلام پھیر دے. جی جی. نہیں، رکوع میں واپس آئیں گے، رکوع فرض ہے. اگر سجدے میں چلے گئے جو یاد آیا تو جی ہاں جی بیٹھ جائیں. اگر مثلا رکوع میں جانا تھا سجدے میں چلے گئے تو اٹھ جائیں اور رکوع کریں، پھر دوبارہ سجدہ کریں، وہ والا سجدہ جو پہلے آپ نے کر دیا تھا وہ سجدہ دوبارہ کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں. برائے مہربانی ہولڈ کیجیے. پلیز ہولڈ آن. جی. فصل فی الاذکار الواردۃ بعد الفرض، برائے مہربانی ہولڈ ان کیجیے. اذکار کے بارے پلیز میں ہولڈ فصل آن. جو کہ فرضوں کے بعد وارد ہوئے ہیں، وہ ذکر جو کہ فرض کے بعد کیے جاتے ہیں، وہ فرض نماز کے بعد وہ کون کون سے؟ القیام الی السنۃ متصلا بالفرض مسنون، القیام الی السنۃ، سنت کے لیے اٹھنا، متصلا بالفرض، فرض کے ساتھ ملا کر، یہ سنت ہے. یعنی جو میں فرض پڑھے تو ساتھ ہی متصلا جو ہے فوراً بعد اس کے سنتیں پڑھ لے، یہ سنتیں پڑھنا یہ سنت ہے. وان شمس الائمۃ الحلوانی لا بأس بقراءۃ الاوراد بین الفریضۃ والسنۃ، امام شمس الائمہ حلوانی ایک بہت بڑے امام ہوئے فقہ کے، بہت بڑے عالم ہیں فقہ حنفی کے، وہ فرماتے ہیں لا بأس، کوئی حرج نہیں ہے، لا بأس حرج کوئی نہیں ہے، بقراءۃ الاوراد، اوراد ورد کی جمع ہے، ورد پڑھنے میں، بین الفریضۃ والسنۃ، فرض اور سنت کے درمیان، فرض اور سنت کے درمیان وظائف اور ورد پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس نے فرض پڑھے اور اس کے بعد اس نے کوئی وظیفے کیے اور اس کے بعد سنتیں پڑھی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَيَسْتَحِبُّ لِلْإِمَامِ بَعْدَ سَلَامِهِ أَن يَتَحَوَّلَ إِلَى يَسَارِهِ، مستحب ہے امام کے لیے، اچھا ہے امام کے لیے، بہتر ہے، اسے ثواب ہے، بعد سلامی، جب وہ سلام پھیرے نا نماز کا، ان یتحول الی یسارہ، کہ وہ گھوم جائے، پھر جائے اپنی بائیں جانب،
لتطوع بعد الفرض، تطوع کہتے ہیں نفل کو، بعد الفرض فرض کے بعد نفل ادا کرنے کے لیے اپنی جگہ سے بائیں جانب مڑ جائے، یعنی بائیں جانب ہو کر تو وہاں پہ نوافل ادا کرے۔ وَإِن يَسْتَقْبِلَ بَعْدَهُ النَّاسَ، اور یہ بھی اس کے لیے جائز ہے کہ استقبل یستقبل استقبالا بعدہ، نماز کے بعد الناس لوگوں کی طرف استقبال کرے، مطلب لوگوں کی طرف منہ کر لے۔ امام کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ سلام پھیرے تو دائیں طرف مڑ کے بیٹھ جائے، منہ کر کے بیٹھ جائے، بائیں طرف منہ کر کے بیٹھ جائے، یا جہاں پہ بیٹھا ہے وہیں پہ بیٹھا رہے، یا مقتدیوں کی طرف نمازیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے، یہ سارے کام اس کے لیے مستحب ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، امام نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے نمازی استغفار کریں گے، یستغفرون اللہ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے۔ وَيَقْرَؤُونَ آیت الکرسی، اور آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، والمعوذات، معوذات پڑھ سکتے ہیں۔ معوذات کیا ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یسبحون اللہ ثلاثا وثلاثین، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، سبحان اللہ پڑھیں 33 بار۔ وَيَحْمَدُونَهُ كَذَلِكَ، اس طرح اللہ کی حمد کریں اتنی، یعنی 33 بار۔ وَيُكَبِّرُونَهُ كَذَلِكَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تکبیر کریں، کہیں 33 بار۔ ثم يقولون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شیء قدیر، اور پھر یوں پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شیء قدیر۔ تو یہ نماز کے بعد، فرضوں کے بعد یہ جو وظائف کر سکتے ہیں، استغفار کرنا، آیت الکرسی پڑھنا، معوذتین پڑھنا، اور اسی طرح تسبیح تحلیل کرنا، لا الہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا۔ ثم یدعون لانفسہم، پھر اپنے لیے دعا کریں، وللمسلمین، مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اپنے لیے اور مسلمانوں کے لیے، رافعین